بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگ کا جو چیپٹر ہے حدیث کی تدوین، حدیث کی حفاظت، حدیث کی حجیت، یہ آپ کا ایک اہم چیپٹر ہے کلاس فرسٹ ایئر آپ کا، اور کلاس 9 کے لیے بھی ہے، اور یہ ایک آپ کا اہم چیپٹر ہے، اور اس سے آپ کا شارٹ کوسچن بھی آتے ہیں ایگزام میں اور لانگ کوسچن بھی آتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے، اسی طرح سے حدیث مبارکہ کی بھی حفاظت کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آپ کا ڈیٹیل ٹاپک ہے حدیث کی حفاظت۔ ابھی دیکھیں حدیث کی تعریف، اس کی اقسام اور اس کی حجیت، اس کی حفاظت، اس کی اہمیت، یہ سارے امپورٹنٹ ٹاپک ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے حدیث کا اسٹرکچر سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث اصل میں ہے کیا۔ جیسے ہم نے حدیث کی تعریف میں پڑھا تھا نا کہ حدیث کی تعریف کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، آپ کا کوئی عمل کر کے دکھانا، یا آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے، نہ تو آپ نے اس سے انکار کیا اور نہ ہی آپ نے اس کی بارے میں کوئی تاکید کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوگی، حدیث کی 3 ٹائپس ہوگی: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہوتی ہے اس کا بھی ایک اسٹرکچر ہے، وہ کن چیزوں سے مل کے بنی، کون سے کمپوننٹس ہیں اس کے۔ اس کے لیے آپ یہ پکچر دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، پکچر یہ جو میں ڈسپلے کی ہوئی ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے 2 چیزیں رکھی ہیں، حدیث اور ڈسکشن۔ حدیث کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے، کوئی علم کی مجلس ہے، مسجد میں موجود ہیں، بازار میں ہیں، یا کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا یا آپ نے کچھ کر کے دکھایا، یا صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کوئی عمل کیا اور اس پر آپ خاموش رہے، نہ آپ نے اس سے انکار کیا، نہ آپ نے اس کی تاکید کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا قول، یہ حدیث کہلائے گا۔ اب یہ ہم تک کیسے پہنچی، یعنی 1400 سال بعد 14 سینچریز گزر چکی ہیں، اس کے بعد یہ ہم تک کیسے پہنچی یہ چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا آپ کا فعل، یا آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا جس پر آپ خاموش رہے، آپ نے منع نہیں کیا یا آپ نے اس کی تاکید بھی نہیں کی، یہ ہم تک کیسے پہنچا؟ آخر کوئی لوگ تو ہوں گے نا جو ہم تک پہنچا رہے ہیں اس بات کو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، عمل ہے، یہ ہم تک کوئی تو پہنچا رہا ہوگا نا۔ وہ جو پہنچانے والے جو افراد ہیں نا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اور پھر ان کے بعد محدثین ہیں۔ محدثین، جب آپ حفاظت حدیث کا ٹاپک پڑھیں گے، یا اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو حفاظت حدیث کا جو تیسرا دور ہے، محدثین کرام کا دور ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حدیث کو جو کلیکشن کرنے والے، اس کی پرزرویشن کرنے والے، جو اس کی کلمنیشن کرنے والے جو 3 ادوار ہیں، ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ میں صحابہ کرام خود ہیں، صحابہ کرام کے بعد جو دوسرا دور آتا ہے وہ تابعین کا آتا ہے، تابعین اور تبع تابعین دونوں شامل ہیں اس میں۔ جو تیسرا دور آتا ہے وہ محدثین کرام کا آتا ہے۔ تو ان 3 ادوار کے جو لوگ ہیں جو ہم تک حدیث پہنچا رہے ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ان کا جو سلسلہ ہے یہ کیا ہے؟ روایت حدیث کہلاتا ہے۔ اس سلسلے کو روایت حدیث کہتے ہیں، اور جو بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ راوی کہلاتے ہیں، نریٹرز، ٹھیک ہے۔ آپ نہ یوں دیکھ لیں کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے ٹاپک رکھا ہے، یہ بورڈ پہ آپ دیکھیں، ایک طرف میں نے حدیث بنایا لکھا ہے اور ایک طرف میں نے ڈسکشن لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسکشن سے میں آپ کو سمجھانا شروع کرتی ہوں۔ دیکھیں ایک کلاس روم ہے، وہاں پہ ایک ٹاپک پر ڈسکشن چل رہی ہے، اس کلاس روم میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے بٹوین ڈسکشن چل رہی ہے۔ اب وہ ڈسکشن آخر کوئی تو کر رہا ہے نا، ہواؤں میں ڈسکشن تو نہیں ہو رہی، یا پیپرز یا کوئی اور چیزیں تو نہیں جو ڈسکشن کر رہے ہیں، آخر کوئی تو لوگ ہیں نا، افراد ہیں جو ڈسکشن کر رہے ہیں۔ وہ جو انڈیویجولز ہوں گے نا، وہ نریٹر کہلائیں گے، وہ نریٹ کر رہے ہیں بات کو نا۔ اب وہ کس ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، ان کا کنٹینٹ کیا ہے ڈسکشن کرنے کا، وہ جو کنٹینٹ ہے، ان کا جو ٹاپک ہے، وہ آگے کیا ہے۔ اگر اسی طرح سے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کے 2 کمپوننٹ ہیں، 2 پارٹ ہیں۔ ایک کمپوننٹ کہلائے گا سند، دوسرا کمپوننٹ کہلائے گا متن، ٹھیک ہے۔ متن کیا ہے؟ واٹ ایور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی فرمایا، آپ نے کچھ کر کے دکھایا،
آپ نے کسی کام کا حکم دیا، یا آپ نے کسی کام سے منع کیا، یا آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ اس پہ خاموش رہے، وہ کام کہلائے گا متن۔ اب یہ بات ہم تک جو لوگ پہنچا رہے ہیں نا، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں، تابعین بھی ہو سکتے ہیں، اور محدثین کرام بھی ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ ہم تک پہنچا رہے ہیں نا، یہ جو راوی ہیں یعنی نیریٹر ہیں، ان کا جو سلسلہ ہے نا، یہ سند کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ اب آپ یہ پکچر دیکھیں ذرا سامنے، یہاں پہ میں نے ایک حدیث لکھی ہے بورڈ پر، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال ابن عباس حدثنی ابو سفیان فی حدیث ہرقل فقال یأمرنا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ والصدق والعفاف۔ اب یہ آپ غور سے دیکھیں، میں نے پکچر کو بلو مارکر سے ڈیوائیڈ کیا ہے، جو حدیث میں نے عربک میں لکھی ہے بلیک مارکر سے، اور بلو مارکر سے میں نے اس پہ بریکٹ بنایا ہے۔ یہ بریکٹ آپ دیکھیے، اس پہ جو بنایا میں نے، یہاں سے جو ہے نا، وقال ابن عباس حدثنی ابو سفیان فی حدیث ہرقل فقال، یہ جو سلسلہ ہے یہ سند کہلائے گا، اتنا پارٹ یہ سند ہے۔ اس کا ترجمے پر آپ آئیں ذرا، اس کے برابر میں ترجمہ لکھا، اس پر آئیں ذرا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت ابو سفیان نے حدیث ہرقل میں بیان کیا کہ، اب یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان کو کس نے بتایا؟ حضرت ابو سفیان نے۔ کس کے بارے میں؟ حدیث ہرقل کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو نیریٹر ہیں وہ کتنے لوگ ہیں؟ عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو سفیان، یہ دو لوگ ہیں۔ یہ دونوں نیریٹر جو ہیں یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ سلسلہ، یہ حدیث کا کیا کہلائے گا؟ سند کہلائے گا۔ اب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرمایا، کیا دیکھا، کیا کہا انہوں نے؟ کہتے ہیں کہ یأمرنا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ والصدق والعفاف۔ ترجمے میں آئیے، ترجمے والی سائٹ پر آئیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز، سچائی اور پاک دامنی کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو اردو میں بھی آپ دیکھیں، جو راوی حضرات کے جو نام ہیں وہ سند کہلا رہا ہے۔ ان راوی حضرات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس بات کو ہم تک پہنچایا؟ وہ بات کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز، سچائی اور پاک دامنی کا حکم دیا۔ یہ جو بات ہے نا، یہ متن کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم دیا جانا بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ متن ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی حدیث ہو جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کسی کام سے منع فرما رہے ہیں، تو وہ جو منع فرمانا آپ کا ہوگا وہ متن ہوگا۔ لیکن ہم تک یہ بات کون پہنچا رہے ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں، یا تابعین ہیں، یا محدثین ہیں، ان کا جو سلسلہ ہوگا وہ سند کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، حدیث کی اسٹرکچر کو سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث کن دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ حدیث سند اور متن سے بنتی ہے۔ سند کیا ہوتی ہے؟ سند وہ حضرات ہوتے ہیں جو حدیث سننے کے بعد، ایک دوسرے سے سننے کے بعد، کہ انہوں نے ان سے سنا، ان صحابی نے ان سے سنا، ان صحابی نے ان سے سنا، اس طرح سے یہ سلسلہ ہم تک پہنچتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہم تک پہنچتا ہے پھر یہ سند کہلاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں صحابہ کرام نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قول منقول کیا ہوتا ہے، یا آپ کا کوئی فعل منقول کیا ہوتا ہے، وہ متن کہلاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔